خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ النساء آیت نمبر 135 نہیں 136 سے تلاوت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آج میں آپ لوگوں کے سامنے 5واں پارہ مکمل کر دوں گا، اس لیے کہ وہاں تک کہ میں نے مطالعہ کر لیا ہے۔ ان آیت میں بہت اہم باتیں کی گئی ہیں، یعنی مسلمان اور غیر مسلمین، یعنی مسلمان اور منافق کے درمیان کیا فاصلہ ہونا چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا گیا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے، اس لیے کہ یہاں پہ غور سے دیکھیں، آمنو اور آمنو، ایمان لاؤ اور ایمان لاؤ، کچھ عجیب سی باتیں ہیں۔ آئیے ترجمہ اور تفسیر کی طرف دیکھتے ہیں، تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، کیا بات ہے! اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی، اور جو شخص انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ بہک کر دور جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر ایمان لائے، پھر انکار کیا، پھر انکار میں بڑھتے گئے، تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ان کو راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت کی تلاش کر رہے ہیں؟ تو عزت ساری اللہ کے لیے ہے۔ ایمان لاؤ، ایمان والو، ایمان لاؤ، ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ مسلمان بنو۔ اپنے کو مسلمان کہنا یا مسلمان سمجھنا اس بات کے لیے کافی نہیں کہ آدمی اللہ کے یہاں بھی مسلمان قرار پائے۔ اللہ کے یہاں صرف وہ شخص مسلمان قرار پائے گا جو اللہ کو اس طرح پائے کہ وہی اس کے یقین و اعتماد کا مرکز بن جائے، جو رسول کو اس طرح مانے کہ ہر دوسری رہنمائی اس کے لیے بے حقیقت ہو جائے، جو آسمانی کتابوں کو اس طرح اپنائے کہ اس کی سوچ اور جذبات بالکل اس کے تابع ہو جائیں، جو فرشتوں کے عقیدہ کو اس طرح اپنے دل میں بیٹھائے کہ اس کو محسوس ہونے لگے کہ اس کے دائیں بائیں ہر وقت خدا کے چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں، جو آخرت کا اس طرح اقرار کرے کہ وہ اپنے ہر قول و فعل کو آخرت کی میزان پر جانچنے لگے۔ جو شخص اس طرح مومن بنے وہی اللہ کے نزدیک اس راستے پر ہے جو ہدایت اور کامیابی کا راستہ ہے، اور جو شخص اس طرح مومن نہ بنے وہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے،
خواہ وہ اپنے نزدیک خود کو کتنا ہی مومن و مسلم سمجھتا ہو۔ بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے۔ ماننے اور نہ ماننے کا یہ معرکہ آدمی کی زندگی میں ہر وقت جاری رہتا ہے۔ جب کوئی معاملہ پڑتا ہے تو آدمی کا ذہن دو میں سے کسی ایک رخ پر چل پڑتا ہے، یا خواہشات کی طرف یا حق کے تقاضے پورے کرنے کی طرف۔ اگر ایسا ہو کہ معاملہ کے وقت آدمی کی سوچ اور جذبات خواہشات کی سمت میں چل پڑے تو گویا ایمان لانے والے نے ایمان سے انکار کیا۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنی سوچ اور جذبات کو حق کا پابند بنا لے تو گویا ایمان لانے والا ایمان لے آیا۔ آدمی مسلمان بن کر دنیا کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک حق بات اس کے سامنے آتی ہے۔ اب ایک شخص وہ ہے جو ایسے موقع پر تواضع کا رویہ اختیار کرے اور حق کا اعتراف کرے، دوسرا شخص وہ ہے جس کے اندر کبر کی نفسیات جاگ اٹھیں۔ کبر میں فخر تکبر، کبر کی نفسیات جاگ اٹھے اور وہ اس کو ٹھکرا دے۔ پہلی صورت ایمان کی صورت ہے اور دوسری صورت ایمان کا انکار کرنے کی۔ جو شخص سچا مومن نہ ہو وہ دنیا کی عزت و جاہ کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص سچا مومن نہ ہو وہ دنیا کی عزت و جاہ کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ ان لوگوں کی طرف جھک پڑتا ہے جن سے منسوب ہو کر اس کی عزت و جاہ میں اضافہ ہو، خواہ وہ اہل باطل ہوں۔ اس کو ان لوگوں سے دلچسپی نہیں ہوتی جن سے منسوب ہونا اس کی عزت و جاہ میں اضافہ نہ کرے، خواہ وہ اہل حق ہوں۔ آئیے قرآن کی تلاوت اور کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ، دیکھیے جو ہے وہی پڑھوں گا، إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اور اللہ کتاب میں تم پر یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق کیا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو گئے۔ اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ وہ منافق تمہارے لیے انتظار میں رہتے ہیں۔ اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر منکروں کو کوئی حصہ مل جائے تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ تو اللہ ہی تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر کوئی راہ نہیں دے گا۔ اللہ کی پکار جب بھی کسی انسانی گروہ میں اٹھتی ہے تو اتنی مضبوط بنیادوں پر اٹھتی ہے کہ دلیل کے ذریعے اس کی کاٹ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے جو لوگ اس کو ماننا نہیں چاہتے وہ اس کا مذاق اڑا کر اس کو بے وزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کریں وہ اپنے اس رویے سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ حق کے معاملے کو کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں سمجھتے، اور جب آدمی کسی معاملے میں سنجیدہ نہ ہو تو اس وقت اس سے بحث کرنا بالکل بیکار ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی چپ ہو جائے
اور اس وقت کا انتظار کرے جب تک کہ گفتگو کا موضوع بدل جائے اور مخاطب اس قابل ہو جائے کہ وہ بات کو سن سکے۔ جس مجلس میں خدا کی دعوت کا مذاق اڑایا جائے وہاں بیٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آدمی حق کے معاملے میں غیرت مند نہیں ہے۔ منافق اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اصول پسندی کا تقاضا کیا ہے، بلکہ جس چیز میں فائدہ نظر آئے اس طرف جھک جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس حلقہ کے ساتھ جوڑتا ہے جس کا ساتھ دینے میں اس کے دنیاوی حوصلے پورے ہوتے ہوں، خواہ وہ اہل ایمان کا حلقہ ہو یا غیر اہل ایمان کا۔ وہ جس مجلس میں جاتا ہے اس کو خوش کرنے والی باتیں کرتا ہے۔ مصلحتوں کی بنا پر کبھی اس کو سچے اہل ایمان کے ساتھ جڑنا پڑے تب بھی وہ دل سے اس کا خیر خواہ نہیں ہوتا، کیونکہ سچے اہل ایمان کا وجود کسی معاشرے میں حق کا پیمانہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ جھوٹی دینداری پر کھڑے ہوئے ہوں وہ چاہتے ہیں کہ ایسے پیمانے ٹوٹ جائیں جو ان کی دینداری کو مشتبہ ثابت کرنے والے ہیں، مگر اہل ایمان کے بدخواہ جو کچھ زور دکھا سکتے ہیں اسی دنیا میں دکھا سکتے ہیں، آخرت میں وہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ منافق وہ ہے جو بظاہر دیندار مگر اندر سے بے دین ہو۔ ایسے شخص کا انجام کافر کے ساتھ ہونا بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ظاہری دینداری اور کھلی ہوئی بے دینی میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ظاہر کی سطح پر خواہ دونوں مختلف نظر آئیں مگر باطن کی سطح پر دونوں ایک ہوتے ہیں، اور اللہ کے یہاں اعتبار باطن کا ہے نہ کہ ظاہر کا۔ آئیے پھر پڑھ لیتا ہوں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ دونوں کے بیچ لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں نہ ادھر، اور جس کو اللہ بھٹکا دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی کھلی حجت قائم کرو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ ایمان والوں کو
बड़ा सवाब देगा। अल्लाह तुमको आजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजारी करो और ईमान की बात करो या कुछ भी जो भी और ईमान लाओ। अल्लाह बड़ा कदरदान है, सब कुछ जानने वाला है। यहीं तक खत्म हो चुका, उसके बाद तफसीर देख लेते हैं हम लोग। जो लोग अपने को अल्लाह के हवाले किए हुए न हों, वो अपने को अपनी दुनियावी मफाद के हवाले किए होते हैं। दुनियावी मफाद जिससे वाबस्ता हो वो उसी के साथ हो जाते हैं, खा वह दीनदार हो या बेदीन। ऐसे लोग जबान से इस्लाम के अल्फाज बोलते हैं और बाज इस्लामी अमाल भी ज़ाहिरी हद तक अदा करते रहते हैं, मगर उनका अमल अल्लाह के लिए नहीं होता, बल्कि लोगों की नजर में मुसलमान बने रहने के लिए होता है। उनका असली दीन मौका परस्ती होता है, मगर लोगों के सामने वो अपने को खुदा परस्त जाहिर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग या खुदा को धोखा दे रहे हैं, ऐसे लोग या खुदा को धोखा दे रहे हैं, वह खुदा वाले ना होकर अपने को खुदा वाला साबित करना चाहते हैं। वो इस्लाम को सच्चा दीन जानते हैं, उसके बावजूद अपने मफादात को छोड़ना नहीं चाहते। उसकी वजह से वह दोनों के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, यानी लटके रहते हैं। न पूरी तरह अपने अकीदा के लिए यकसू होते हैं और न पूरी तरह अपने मफादात के लिए। ऐसे लोग अल्लाह की मदद से महरूम रहते हैं, क्योंकि अल्लाह की मदद का मुस्तहिक बनने के लिए अल्लाह की मदद का मुस्तहिक बनने के लिए अल्लाह के रास्ते पर जमना जरूरी है, और यही चीज उनके यहाँ मौजूद नहीं होती। हक को मानने वाले और हक का इनकार करने वाले जब अलग अलग हो चुके हों तो ऐसी हालत में हक का इनकार ऐसे लोग अल्लाह की मदद से महरूम रहते हैं, क्योंकि अल्लाह की मदद का मुस्तहिक बनने के लिए अल्लाह के रास्ते पर जमना जरूरी है, और यही चीज उनके यहाँ मौजूद नहीं होती। हक को मानने वाले और हक का इनकार करने वाले जब अलग अलग हो चुके हों तो ऐसी हालत में हक का इनकार करने वालों का साथ देना अपने खिलाफ खुदा की खुली हुज्जत कायम करना है कि किसी के काबिल सजा होने का ऐसा सबूत है जिसके बाद किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। इस किस्म के लोग अपने दिखावे के अमाल की बिना पर खुदा की पकड़ से बच नहीं सकते। इस्लाम की ज़ाहिरी नुमाइश के बावजूद हकीकत के एतबार से वो इस्लाम से दूर थे, इसलिए उनका अंजाम भी उनकी हकीकत के एतबार से होगा, न कि उनके ज़ाहिर के एतबार से। ताहम किसी की गुमराही की वजह से खुदा उसका दुश्मन नहीं हो जाता। इस किस्म के लोग अगर अपनी गलती पर शर्मिंदा हों, वो अपनी जिंदगी को बदल लें, अपनी तवज्जोहात को हर तरफ से मोड़ कर अल्लाह की तरफ लगाएं और यकसू होकर दिन के रास्ते पर चलने लगे, तो यकीनन अल्लाह उन्हें माफ करने वाला है, माफ फरमा देगा। तो जनाब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यहाँ तक आज मैंने 5वां पारा आप लोगों के सामने खत्म कर दिया, सुना दिया। कल से इंशाल्लाह छठा पारा की तिलावत करूंगा, ला युहिब्बुल्लाहु ताला, जैसा कि सामने नजर आ रहा है। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।